إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواہ مسلم. کتاب الایمان کے اندر ہم اگلے باب کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ باب ہے قلب میں ایمان کے جم جانے سے حاصل ہونے والی چند چیزوں کا، ایمان کے ثمرات کا اور ایمان کی تکمیل کا، کہ کون سی وہ شرائط ہے یا کون سے وہ لازمی چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ کامل مومن بن جاتا ہے. چنانچہ اور ایسے کامل مومن کو کیا کیا خوبیاں حاصل ہو جاتی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم باب ہے. پہلی حدیث مسلم شریف میں عباس بن عبد المطلب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں سے نقل کی گئی ہے. فرماتے ہیں ان العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذاک طعم الایمان، ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب، وبالاسلامی دینا، اسلام کو اپنا دین، وبمحمد الرسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. طعم جو ہے وہ مٹھاس کو، ذائقے کو کہتے ہیں. یوں سمجھیے گا اس حدیث کو کہ جیسے ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جتنی مادی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، غذا کی ہوں یا مشروبات ہوں، وہ ایک ذائقہ رکھتی ہیں اور وہ ذائقہ جدا جدا ہوتا ہے. مٹھائیوں ہی میں آج کل اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ 20 قسم کی مٹھائیاں یہاں ملتی ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور اپنا ایک مزہ اور ایک مٹھاس ہوتی ہے. آپ سارے جانتے ہیں گلاب جامن کی مٹھاس اور برفی کی مٹھاس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح مشروبات کو لے لیجئے تو یہ ذائقہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ جن کی قوت ذائقہ خراب نہ ہو گئی ہو بیماری کی وجہ سے. اگر کسی کی قوت ذائقہ خراب ہو جائے، منہ کڑوا رہنا شروع ہو جائے، معدے کی بیماری ہے، یہ کوئی اور مرض ہے، تو بس وہ اس ذائقے کو نہیں چکھ سکتا. باقی ہر بندے کو اس مٹھاس، اس مٹھائی کی ایک حلاوت، ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو جب یہ ذائقہ مادی چیزوں میں پایا جاتا ہے، ان چیزوں میں جن کو ہم کھاتے ہیں، تو یہی ذائقہ مانوی چیزوں میں، روحانی چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے. جب ہم کسی دوست سے ملتے ہیں، پرانے دوست سے، تو ایک لذت آتی ہے، ایک آدمی کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. آدمی کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو جانا محبوب ہوتا ہے، تو وہ جب اس کو بعد میں بھی یاد کرتا ہے تو اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جو انسان کے دل میں ہے، اس کی بھی خاص لذت ہوتی ہے، اس کی ایک خاص حلاوت ہوتی ہے. اس ایمان کی، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان کا مزہ، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے.
اور وہ ملتی کس کو ہے؟ بس صرف 3 شرطیں ہیں. جو شخص دل سے راضی ہو جائے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا آقا ہے، اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، بس جو اس نے کہا میں نے وہ کرنا ہے، دل و جان سے اللہ کا حکم ماننے پر جو تیار ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر، اپنا ہادی ہونے پر، پیشوا ہونے پر وہ دل اس کا ٹھک چکا ہے. کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی ہستی نہیں، ان کی بات صحیح طریقے سے اور صحیح روایت سے پتہ چل جائے، بس میرا کام ہی ہے اس کو ماننا. اور جو اسلام کے احکامات، اسلام کے قوانین، حدود اور سب چیزیں ہیں، قرآن کے احکامات، اس پہ وہ شخص پوری طرح دل سے گرویدہ ہو، عاشق ہو کہ ہاں یہ میرا دین ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں نے یہی کرنا ہے بس. تو جس شخص کے دل کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کا گویا کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کو ایمانی لذت نصیب ہوتی، ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ایسے نہیں لوگ جان دے دیتے، ساری رات صحابہ کھڑے رہتے تھے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کیا مراد؟ ایسا نماز میں دل لگتا تھا، ایسا اللہ رسول کی بات ماننے میں ایسا ان کو مزہ آتا تھا، رسول پاک سن کے ارشادات سن کے جھومتے تھے اور کرنے کو دوڑتے تھے. کیا ان کو لذت نصیب ہوئی ہوگی. ہم بغیر لذت کے، بغیر حلاوت کے، بغیر دل کے ٹھکنے کے کوئی ایسے بندہ اتنی بڑے بڑے اعمال نہیں کر پاتا. بندہ کوشش تو کر لیتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ بھئی آج رات آپ نے کھڑے ہونا 10 سپارے پڑھنے ہیں، وہ بیچارہ ایک دن تو شاید پڑھ لے گا، لیکن روزانہ وہ 10 سپارے رات بھر جاگنا وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ حلاوت میسر نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کامل مومن تھے، ان کا اللہ رسول پر ایسا دل ٹھک چکا تھا، ایسا ایمان تھا. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ایک اعرابی سے ایک اونٹ کا سودا کیا اور فرمایا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ یہیں رک جاؤ، میں رقم لے کر آتا ہوں. اتنی دیر میں اس کو محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے شاید غلط سودا دے دیا یا کم پیسوں میں بیچ دیا. جب آپ واپس آئے تو اس نے کہا، تو آپ نے اس کو قیمت دینا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بیچا ہی نہیں. تو آپ نے کہا میں تو ابھی آپ سے خریدا ہے، ان کا کوئی گواہ ہے تو لاؤ، میں تو آپ کو بیچا ہی نہیں. ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اب وہ آپ نے خود بھی متعجب ہو گئے کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھا، یہ گواہی کیسے دے رہا ہے. آپ نے فرمایا آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اس کے اللہ کے نبی، آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم بن دیکھے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے. تو یہ اونٹ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ اگر آپ نے کہا کہ خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. کیا یقین تھا. آپ علیہ السلام نے ان کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر کر دی. چاچے بخاری میں ہے نا کہ آخری آیت جو ملی ہے وہ انہی سے ملی ہے، اور حضرت زید بن ثابت 2 بندوں کی گواہی لیا کرتے تھے، ان ایک کی گواہی 2 کے برابر تھی. ایسا ایمان تھا اندر. اب جس کا اتنا یقین ہو، دیکھے سوچئے ذرا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عمل کرنے میں کیا مزہ نصیب ہوتا ہوگا. کیسے دوڑ کے عمل کرتے تھے اور جان لگانے کو تیار تھے. ابو داؤد شریف میں آتا ہے ایک غزوے میں ایک صحابی نے ایک اپنے اونٹ پر جو پالان سی ڈالی تھی وہ یہ ارغوانی کلر کی تھی، میرون ریڈ کلر کی. آپ علیہ السلام کو اس سے بڑی جو ہے وہ عدم مناسبت تھی، آپ کو یہ رنگ پسند نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے تم پر غالب آ رہے ہیں، یہ لال رنگ. لکھا ہے صحابہ ایسے اٹھ کے دوڑے کہ اونٹ ڈر گئے، ان کے ایسے دوڑے اس کو کھینچنے کے لیے. کیا جذبہ تھا کہ نبی کی بات ہے بس جان لگا دیتے تھے. تو یہ اصل دل میں پیدا ہو جائے گا نا جب جذبہ، اللہ رسول کی بات ہی سب کچھ ہے میرے لیے، اور دین کا ہر حکم میرا سر اس کے آگے خم ہے. اسلام کا مطلب یہ سر خم کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا. تو پھر ہمیں بھی اللہ جل جلالہ یہ جذبہ اور یہ ایمان نصیب فرمائے، رضا، دل کی رضا نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ ایمان بھی کامل ہوگا اور اعمال میں بھی خاص لذت نصیب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.